الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ کے آغاز میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج کا درس مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور کی طرف سے ایک روٹین کا درس ہے۔ ہر بدھ کو اللہ کے فضل سے ہماری اس مسجد جامعہ عائشہ صدیقہ اہل حدیث کالج روڈ قصور میں ہوتا ہے۔ دوستو، آج رمضان المبارک کا تقریباً ایک ہفتہ اور ایک دن اوپر گزر چکا ہے، اور اللہ کا فرمان سچ ہے کہ ایام معدودات، کہ مومنوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ گزر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس مقام پر متقین کی صفتوں کو بیان کیا ہے کہ ان کی صفات کیا ہے۔ ادھر روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے روزہ فرض کیا تم پر بھی اور تمہاری پہلی امتوں، پہلے لوگوں پر بھی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو آج کے اس درس میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں اپنے متقی صفتوں، بندوں کی صفات کو بیان کی ہے۔ تو سب سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ متقی شخص وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، بن دیکھے
اللہ کو مانتا ہے، جس طرح کی ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ان سب چیزوں پر اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کے فضل سے جنت میں سارے مومن 14ویں رات کے چاند کی طرح اللہ کا دیدار کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنتی لوگوں کو جنت مل جائے گی اور حور و قصور مل جائیں گے، غلمان مل جائیں گے، نعمتیں مل جائیں گی، تو اللہ ان سے پوچھیں گے کچھ اور بھی چاہیے؟ تو عرض کریں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا۔ اسی اثناء میں اللہ رب العزت رب کائنات اپنے اور جنت کے اندر داخل ہونے والے مومنوں کے درمیان جو نور کے پردے حائل ہیں ان کو اللہ پیچھے ہٹا دیں گے، اور مومن جنت کے اندر 14ویں رات کے چاند کی طرح ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، نمازاں پڑھن والے روزہ رکھن والے بندے اتھے سارے ہون گے، وہ کنا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن جنت بھی عطا کرے اور اپنا دیدار بھی نصیب کرے۔ تو پہلی صفت ہے بن دیکھے ایمان لانا، اور دوسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا کچھ اور ہے لیکن نماز کو قائم کرنا کچھ اور ہے۔ توجہ کرنا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازیں روزانہ مکمل 5 نمازیں ادا کی جائیں، 5 نمازوں کو وقت پر ادا کیا جائے۔ ان الصلاۃ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ 5 نمازوں کو وقت پر ادا کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر نماز قائم کرنا یہ ہے 5 نمازوں کو نبی پاک کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اور چوتھے نمبر پر 5 نمازوں کو باجماعت ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ غور کرنا، اللہ رب العزت اس مقام تے نماز دا حکم الگ دے رہے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگے فرمایا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والیاں دے نال یہاں سے باجماعت نماز پڑھنا اس کا حکم ہے۔ تو اس لیے 4 چیزیں ہیں اس میں، تب نماز قائم ہوتی ہے۔ 5 نمازیں پوری پڑھنا، 5 وقت پر پڑھنا، 5 نبی کی سنت کے مطابق پڑھنا، اور 5 نمازیں بعد جماعت ادا کرنا۔ اللہ میں توفیق دے۔ اس طرح تیسری صفت اللہ نے بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ متقی بندے دی تیسری علامت، تیسری نشانی ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال بھی اللہ نے دیا ہے، عقل بھی اللہ نے دی، ہاتھ پاؤں بھی اللہ نے دیے، یہ جتنا بھی انسان کا سسٹم ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔
تو اس لیے مال بھی اللہ کی راہ میں دینا اور عقل، سمجھ، سوچ اور فکر کو اللہ کے دین کی ترویج کے لیے خرچ کرنا، یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ متقی لوگوں کی چوتھی صفت اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی لوگوں دی چوتھی علامت یہ ہے جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے۔ قرآن اللہ نے اتارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بھی اللہ نے اتاری، قرآن اور حدیث کو مکمل طور پر ماننے والے متقی ہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں متقی لوگ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیمی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور دیگر جتنی آسمانی کتابیں ہیں مومن ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ماننا سب کو ہے لیکن عمل صرف قرآن پر کرنا۔ تو آخری اور چھٹی نشانی جس کو اکثر دنیا بھول چکی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن دیتے ہیں اور ان کندھوں پہ جنازے اٹھا کر قبرستان لے جا کر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، لیکن اپنی موت کو پھر بھول جاتے ہیں۔ اہل دل نے کیا پیاری بات کہی، رکھ یاد کفن دے بندانو، اور دنیا دے اندر مگن ہون والیا تے آخرت نوں بھول جان والیا۔ متقی لوگاں دی آخری تے عظیم ترین صفت اے وے وہ کدی زندگی دے اندر اپنی موت نوں نہیں بھول دے۔ قبر قیامت دا انہاں دے ذہن وچ ایمان اور یقین ہوندا ہے کہ اسی اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ نے ساڈے کولوں حساب و کتاب لینے۔ رکھ یاد کفن دے بندانو، اور کر یاد قبر دیاں کندانو، چھڑ جانئی زن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس بات سے پڑھ رہے ہیں ہم، ایک دن آئے گا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک دن دنیا دے ایسا بھی آنا ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات، زمین و آسمان، جنگل، پہاڑ، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، صرف اللہ دا نام باقی رہے گا، اللہ دی ذات باقی رہے گی۔ اس بات سے توجہ کرنا ہے، رکھ یاد کفن دیاں بندانو، تے کر یاد قبر دیاں کندانو، چھڑ جانائی زن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ۔ کر یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھٹ جانئی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ۔
آؤ اللہ کو دعا کریے۔ آج اس دعا نال اپنے درس کا اختتام کر رہے ہیں کہ اے اللہ سونے اپنی رحمت نال سانو ایسا روزہ رکھن دی توفیق عطا کر اسی پکے تے سچے متقی بن جائیے۔ متقی لوگاں دیاں 6 صفتاں کم از کم اسی اپنے اندر پیدا کر لئیے۔ غیب تے ایمان لے آمنا، بن دیکھے ایمان لے آمنا، نماز قائم کرنا، اپنے مال وچوں اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا، قرآن تے ایمان لے آنا، پہلی آسمانی کتاباں تے ایمان لے آنا، اور چھٹے نمبر تے آخرت تے یقین رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے، ملک کے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے سیاکار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ اپنی رحمت سب معاف فرما۔ یا اللہ ساڑے بیمارانوں شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور سے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما، مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ جی فار ایور ہمیشہ ہمیشہ واسطے صحت و عافیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما، بالخصوص اللہ جی سارے والدین تے رحم فرما۔ اللہ جی میرے والدین محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق سلفی رحمت اللہ علیہ، اللہ اپنی رحمت نال انہوں نے معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جی میری والدہ محترمہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ جتنے دوست بزرگ نے اللہ سب کی محنت قبول فرما۔ ربی اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ سارے ملک تے رحم فرما، یا اللہ ملکی حالات بہتر بنا۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دیا عظمتاں عطا فرما۔ اللہ جی فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمانوں نے اس تو نبود کر کے اللہ انہوں تباہ و برباد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔